بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اور کسی قدر رات کے حصے میں تہجد پڑھا کیجئے جو کہ آپ کے لیے زائد چیز ہے۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي، اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب ادخلنی مدخل صدق، مجھے داخل کیجیو سچائی کی جگہ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکالیے سچائی کے راستے کی طرف، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف سے عطا کیجیے غلبہ اور مدد۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا گزرا ہوا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کسی حصے میں تہجد پڑھ لیا کیجئے جو کہ آپ کے لیے نفل ہے۔ تہجد پر کل کے درس میں بات ہو گئی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ محمود حمد سے ہے، اور حمد کا معنی تعریف ہے، اور اسی سے مفعول کا صیغہ ہے محمود، بہت زیادہ تعریفیں جس مقام پہ کی جائیں اسے محمود کہا جاتا ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوگا۔ ہم ہر نماز کے بعد اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، وابعثہ مقاما محمودا، یہی مقام محمود ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی اذان سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ اور مقام محمود کی دعا کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مقام وسیلہ اور مقام محمود قیامت کے دن جب اللہ تعالی تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کریں گے، سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں ہوں گے، اور میدان محشر کی وہ ہولناکی کہ ہر آدمی مضطرب ہوگا، پریشان ہوگا۔ سورج بالکل عین سر کے اوپر سوا نیزے کے برابر ہے، زمین تانبے کی ہے، اور گرمی شدت کی ہے، ہر آدمی لباس سے بے نیاز ہے، سب مادرزاد ننگے ہیں، کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کون ہے، میرے پاس کون ہے، میرے پیچھے اور میرے آگے کون ہے۔ اور وہاں پر پسینے کے اندر لوگ شرابور ہیں، تو اس وقت لوگ یہ کہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ ابھی تک حساب کتاب شروع نہیں ہوا، اور سب کے سب لوگ اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، سب یہی کہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔
آگے جنت اور جہنم وہ تو بعد کا معاملہ ہے، لیکن اس اذیت ناک گرمی سے نجات مل جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے، تو سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے اور کہیں گے آدم انت ابونا، تو ہمارا جد ہے، تو ہمارا باپ ہے، ہم آج تکلیف میں ہیں، تو ہماری سفارش کر لے اللہ کے ہاں۔ حساب بعد میں بھی شروع ہونا ہے، حساب ابھی تھوڑا پہلے شروع کر دیے جائے تاکہ ہمیں اس ہولناکی سے نجات مل جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میرا اختیار نہیں ہے، اذهبوا بغیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اور آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں بھی اللہ کے اس غصے سے ڈرتا ہوں، اللہ کے غضب سے ڈرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ وہ درخت کا پھل نہیں کھانا، میں نے کھا لیا تھا، لہٰذا میں نہیں جا سکتا۔ لوگ دوڑے 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 نوح علیہ السلام کے دروازے پہ آ جائیں گے، انت نجی اللہ، انت نبی اللہ، اے نوح تو اللہ کا قریبی ہے، تو اللہ کے پیغمبر ہے، ہماری سفارش کر دے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دیں۔ تو نوح علیہ السلام بھی کہیں گے لست لہا، میرا اختیار نہیں ہے، اذهبوا الی غیری، میرے غیر کی طرف یعنی کسی اور کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی یہی جواب ملے گا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی یہی جواب ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کے پاس یہ سارے لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے کہ کہیں سفارش ہو جائے اور جو ہے وہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ سارے انبیاء کہیں گے کہ لست لہا، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اب جاؤ تم محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ یہ لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہیں گے اے اللہ کے رسول، تو اللہ کا حبیب بھی ہے، تو اللہ کا آخری رسول بھی ہے، تو ہماری سفارش کر دے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اور ان لوگوں میں صرف مسلمان نہیں، سب کے سب لوگ ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے۔ کفر اور اسلام کا، اچھائی اور برائی کا تو معاملہ بعد میں شروع ہوگا۔ یہ ابتدائی جو ہی سورہ اسرافیل پھونکا گیا تو سارے کے سارے لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب سب حضور علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، اس شفاعت کا حق میرے پاس ہے، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کا پایا پکڑ کر التجا کریں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے میں کتنا عرصہ رہیں گے مختلف روایات ہیں، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 40 دن، مختلف روایات ہیں کہ کتنا عرصہ وہ سجدے میں رہیں گے۔ اور سجدے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدے میں جاؤں گا اور سجدے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اللہ کی ایسی حمد جو میں نے پہلے کبھی بیان نہیں کی، اللہ کی ایسی ثنا اور ایسی تعریف کہ وہ اسی وقت میرے ذہن میں آئے گی، میری زبان پہ آئے گی، میں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالی ہاتھ ارشاد فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، جو مانگ تجھے دیا جائے گا، اشفا تو شفا، شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور کیا مانگیں گے جی؟ حضور علیہ السلام ابتداً تمام مخلوقات کے حق میں شفاعت کا حق مانگیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ حدیث طویل ہے، پھر سجدے میں جائیں گے، اللہ کہیں گے کہ پیارے حبیب سجدے سے سر اٹھا، تیرا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ جہنم میں نہیں رہے گا،
نکل آئے گا، حضور علیہ السلام پھر سجدے میں جائیں گے، اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ بھی جہنم نہیں جائے گا، جنت میں آ جائے گا۔ حضور علیہ السلام سر مبارک اٹھائیں گے، تو یہ جو دعا کا جس سجدے میں حضور علیہ السلام پڑھ کر دعا مانگتے رہے، اللہ کی حمد بیان کرتے رہے کہ ساری امت کی شفاعت کی جائے، تو وہ مقام محمود ہے، اور اسی کو مقام وسیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ آتی محمد نل وسیلہ، حضور علیہ السلام کو مقام وسیلہ عطا کیجیے۔ مقام وسیلہ یہ اسی مقام کا نام ہے۔ یہ عام یہ جو سفارشیں ہیں، یہ جی وسیلہ فلاں کا وسیلہ، یہ اردو کا وسیلہ ہوتا ہے۔ وصل وسیلہ یہ اردو کا لفظ ہے، اور عربی میں جس مقام وسیلہ کی ہم دعا کرتے ہیں وہ یہ وسیلہ نہیں ہے کہ بزرگ سے کہو جی تو وہ دعا کر لے، وہ آگے وہ آگے وہ آگے، نہیں، وہ مقام وسیلہ ہے جو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور جس کی ہم دعا کرتے ہیں آتی محمد عن الوسیلہ، دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ، وابعثہ مقاما محمودا، اور انہیں فائز کیجئے، کھڑا کیجئے مقام محمود پر، تو یہ مقام محمود ہے۔ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ آپ مقام محمود پہ کھڑے ہو کر تمام لوگوں کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ دعا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نازل کی کہ یہ دعا کیجیے، رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے داخل کیجیے سچائی کی جگہ میں، یعنی مکہ سے میں مدینہ جا رہا ہوں تو مدینہ کو میرے لیے مدخل صدق بنا، سچائی کی جگہ بنا، وہاں پر میرا جانا عزت و احترام کے ساتھ ہو، وہاں پر داخل ہونا میرا ایک اعزاز ہو، اور وہاں پر میرا جانا سچائی کے ساتھ ہو، لوگوں کو میں سچائی کی تعلیم اور تبلیغ کروں۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مکہ سے مجھے نکال دے، وہ بھی کس کے ساتھ؟ صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ۔ مکہ سے مدینہ میں داخلہ، رب ادخلنی مدخل صدق، مکہ سے نکلنا اخرجنی مخرج صدق۔ آپ بھی کسی دینی کام کے لیے نکلتے ہیں تو یہ دعا یاد کر لیں، یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ عام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام کو تعلیم کی گئی۔ بعض مفسرین نے اس کے اور بھی معانی لکھے ہیں کہ اس دعا سے مراد رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ قبر میں جب داخل ہوں تو سچائی کے ساتھ داخل ہوں، وآخرجنی مخرج صدق، اور قیامت کے دن جب قبر سے نکلوں تو سچائی کے مقام پر نکلوں۔ اور مختلف اس کی تفاسیر کی ہیں۔ فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے اللہ اپنے پاس میرے لیے ایک غلبہ قائم فرما دے اور میری مدد فرما۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا گزرا ہو گیا، زہقہ بھاگ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل چیز ہی ایسی ہے کہ اسے دوام نہیں ہوتا، وہ بھاگ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام جب فاتح بن کر مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ میں جو ہے وہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے، عصا مبارک سے ان بتوں کو مارتے، پاش پاش کرتے اور کہتے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، واقعی باطل مٹنے والا ہے۔